بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کہا، تازہ گوشت ہے لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا رزق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ تمہاری منہ سے نکلی ایک گالی تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دنس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ پہلے جیسا کبھی نہیں بن سکتا۔
جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا، وہاں شیطان کا کیا کام؟ جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ چغل خور ایک لمحہ میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہا ہے، اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہے تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ باتیں ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہذا اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ مقدس الفاظ کو مزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا۔ کتنے باغ جہاں میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے بہت کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزے رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کاوش؟ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔